ایک ایسے ولی جن پر محفل سما میں شعر سن کر ایسا وجد طاری ہوا کہ وہ 4 دنوں تک بے خودی اور استغراق کی کیفیت میں رہے۔ عشق الہی کی آگ ان کے سینے میں اس شدت سے بھڑکی کہ حکیم و طبیب تک کہنے لگے کہ آتش عشق نے ان کے دل و جگر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم بزرگ تھے جن کی چوکھٹ پر سلطنت دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی ادب سے سر جھکا کر حاضر ہوتے تھے، جنہیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا خلیفہ اکبر اور جانشین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ صاحب عظمت و کرامت بزرگ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ کی مبارک سیرت، آپ کی عبادت و ریاضت، آپ کی روحانی زندگی، آپ کی کرامات اور محفل سما میں آپ کے وصال کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ جسے سن کر آج بھی محبت اولیاء رکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور کمنٹ کر کے ہمارے حوصلے کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ایسی ہی روحانی اور تاریخی دستاویزی ویڈیو پیش کرنے کا ہمارا جذبہ اور مضبوط ہوتا رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماوراؤن نہر کے ایک قصبہ اوش میں ہوئی تھی۔ آج یہ مقام ملک کرغزستان میں آتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے آپ کی سن پیدائش 568 ہجری لکھی ہے۔ آپ سادات حسینی سے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں سے سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید کمال الدین تھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کا نام آپ کے والدین نے بختیار رکھا اور بارگاہ الہی سے آپ کو قطب الدین کا خطاب ملا، اور کاکی لقب سے بھی آپ مشہور ہوئے، جس کی وجہ ہم آگے بیان کریں گے۔ آپ کی پیدائش کے وقت بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب خواجہ بختیار میرے پیٹ میں تھے تو آدھی رات کو میرے پیٹ میں حرکت کرتے اور یا اللہ کی آواز نکالتے، اور میں آدھی رات سے ایک پہر تک یہ آواز سنتی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ بھی آدھی رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی آپ دنیا میں آئے تو اتنی روشنی ہوئی کہ آپ کی والدہ سمجھیں کہ جیسے سورج نکل آیا ہے۔ آپ نے گھبرا کر دیکھا تو پایا کہ سورج نہیں نکلا ہے، بلکہ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی پیدائش کے سبب یہ اتنا نور ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی والدہ پر ایک ہیبت چھا گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور سجدے میں جا کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دھیرے دھیرے وہ روشنی کم ہونے لگی اور غیب سے ایک آواز آپ کی والدہ کو سنائی دی کہ اے خواجہ کی والدہ، یہ ہمارے اسرار کی روشنی ہے جو تمہارے فرزند کے دل میں ہم نے رکھی ہے تاکہ وہ ہمارے نور کے اسرار سے منور ہو جائے۔ ابھی آپ 1.5 برس کے ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑی محبت سے آپ کی تربیت کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے ایک خادم کے ذریعے آپ کو مکتب میں بھیجا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ وہاں نورانی چہرے والے ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے اس خادم سے کہا کہ اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں انہیں تعلیم دلانے کے لیے مکتب لے جا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں اسے ایسے استاد کے پاس لے جاؤں گا جو اسے ایک لاسانی انسان بنا دے گا۔
پھر وہ بزرگ آپ کو مولانا ابو حفص کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو حفص ایک باکمال بزرگ تھے اور علم ظاہری و باطنی میں کمال رکھتے تھے۔ ان بزرگ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو حفص کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، اے ابو حفص، اس بچے کو خاص توجہ سے تعلیم دینا، یہ ایک دن آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو حفص آپ کے ساتھ آنے والے خادم سے پوچھنے لگے، جانتے ہو یہ کون تھے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب اطمینان سے گھر جاؤ، انشاءاللہ اس بچے کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہیں رکھی جائے گی۔ حضرت مولانا ابو حفص نے نہایت محنت اور توجہ سے آپ کو تعلیم دی اور چند برسوں میں آپ کو ایک جید عالم ظاہری و باطنی بنا دیا۔ آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا ایک دوسرا واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے، جو اس طرح ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں بھیجا۔ خواجہ صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے تختی پر کچھ لکھتے کہ اس سے پہلے غیب سے ایک آواز آئی، ذرا ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتے ہیں، ہمارے کتب کی تختی وہی لکھیں گے اور وہی تعلیم دیں گے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اس وقت ناگور میں تھے کہ انہیں وہاں ہاتف غیبی سنائی دی کہ حمید الدین اٹھو، اوش جاؤ، ہمارے کتب کی تختی لکھو اور انہیں تعلیم دو۔ قاضی حمید الدین ناگوری نے آنکھیں بند کیں اور چند لمحوں میں اوش پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب آپ کو وہاں دیکھا تو تختی آپ کے حوالے کر دی۔ حضرت قاضی صاحب نے خواجہ بختیار کاکی سے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو حضرت قطب صاحب نے 15ویں پارے کی سبحان الذی اسری کی آیت سنائی۔ حضرت قاضی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ سبحان الذی تو 15واں پارہ ہے، تم نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کو 15 پارے یاد ہیں، جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو میری نظر ان کے دل پر پڑی تو میں نے وہاں دیکھ کر اللہ کی توفیق سے ان 15 پاروں کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے آپ کو 4 روز میں بقیہ قرآن پاک ختم کرا دیا اور فرمایا، بابا قطب الدین، خدا تعالیٰ نے تمہیں تمام علم بچپن میں ہی بخش دیے ہیں، تم خدا کے دوستوں میں سے ہو۔ آپ کے مرید ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ کم عمری میں ہی آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ مرشد کامل کی طلب میں مختلف مقامات کا سفر کرنے لگے۔ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بار خواب میں تشریف لا کر حکم دیا، اے معین الدین، بختیار کاکی خدا کے محبوب ہیں، انہیں مرید کر کے خلافت دو اور خرقہ پہناؤ۔ ایک رات آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جو آپ سے فرماتا ہے، معین الدین، قطب الدین کو خرقہ عنایت کرو اور انہیں خلافت دو، اس لیے کہ وہ میرا محبوب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے۔ الغرض ادھر حضرت خواجہ غریب نواز کو برابر آپ کو مرید کرنے کی ہدایت مل رہی تھی اور ادھر حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی تلاش مرشد میں بے قرار تھے۔ اسی دوران آپ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ غریب نواز سے ہوئی۔ چنانچہ اسی مبارک شہر بغداد شریف کی مسجد ابو اللیث سمرقندی میں حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو اپنا مرید کیا۔ اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں موجود تھے۔ آپ نے بہت جلد خواجہ غریب نواز کی رہنمائی میں مقامات سلوک طے کیے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور خرقہ پہنایا۔ اس وقت آپ کی عمر 15-16 سال تھی اور آپ کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ آپ مرشد کی خدمت میں رہنے لگے اور سخت ریاضت مجاہدے کرنے لگے۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ کافی ملکوں کا سفر کیا۔
آپ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بغداد شریف، چشت، ہرات وغیرہ تشریف لے گئے اور وہاں کے بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مرشد سے اجازت لی اور دوسرے ملکوں اور شہروں کا سفر کیا اور وہاں کے اولیاء کرام کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کیے۔ اسی دوران آپ کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز بغداد سے ہندوستان تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے بھی ہندوستان کا سفر باندھا اور ملتان تشریف لائے، جو اس دور میں ہندوستان کا ہی حصہ تھا۔ ملتان پہنچ کر آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ ملتان میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو اپنے نور باطنی سے آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تو انہوں نے ایک پالکی بھیج کر آپ کو اپنی خانقاہ میں بلوایا۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور دونوں میں آپس میں بہت محبت ہو گئی۔ ملتان نے بہت لوگ آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ملتان میں ٹھہرانا چاہا اور آپ کا مرید ہونا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ ملتان میرے بھائی بہاؤالدین ذکریہ کا علاقہ ہے، مجھے ان کے علاقے میں کسی کو مرید کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور میں اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کہیں مستقل قیام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ ملتان سے حاسی کی طرف روانہ ہوئے۔ ملتان کے بہت سے لوگ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حاسی تک آ گئے۔ تب آپ نے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے حاسی میں انہیں اپنا مرید بنایا۔ حاسی سے آپ دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تو شہر سے باہر آ کر آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ سے شہر میں رکنے کی درخواست کی۔ آپ کو یہ شہر پسند آیا اور یہیں قیام کر کے اپنے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ایک خط اجمیر بھیجا اور اس میں لکھا کہ میرا دل آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہے، اگر ارشاد ہو تو حاضر خدمت ہو کر شرف قدم بوسی حاصل کروں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عریضے کے جواب میں ارشاد فرمایا، تم دہلی میں ہی قیام کرو، حق تعالی نے تمہیں دہلی کی ولایت عطا فرمائی ہے، روحانی ملاقات تو ہر وقت ہے، انشاءاللہ میں چند دنوں میں دہلی خود آ جاؤں گا تو ظاہری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ آپ پھر دہلی میں ٹھہر گئے۔ رفتہ رفتہ سارا شہر آپ کا معتقد ہو گیا۔ ہر وقت آپ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ خود بادشاہ دہلی بھی آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔ قاضی حمید الدین ناگوری اس وقت دہلی میں تشریف رکھتے تھے۔ انہی دنوں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سورج نکلا ہے اور وہ قاضی حمید الدین ناگوری کے گھر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو خواب اپنے دوستوں کو سنایا اور یہ تعبیر لی کہ یقیناً اس شہر میں کوئی صاحب نعمت درویش آ پہنچا ہے جو میرے ہی گھر قیام کرے گا۔ پھر آپ نے خود فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ باکرامت درویش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں کہ مجھے ان کی خوشبو محبت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت قاضی صاحب خواجہ بختیار کاکی کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت حضرت خواجہ بختیار کاکی کی عمر 17 سال تھی اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری آپ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور استاد بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک بار حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ آپ محفل سما میں شریک تھے۔ قاضی صاحب بیٹھے تھے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ امرد یعنی بنا داڑھی والوں کو محفل سما میں نہ آنا چاہیے۔ حضرت قطب الاقطاب یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے چہرے پر فوراً داڑھی کے بال اگ آئے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ کیسی کرامت دکھائی۔ یہ بات جب سلطان شمس الدین التمش تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب
اور قاضی حمید الدین صاحب سما ہیں، ان سے کوئی کچھ نہ کہے۔ آپ کے دہلی میں تشریف لانے کے بعد وہاں کے شیخ الاسلام مولانا جمال الدین بسطامی کا وصال ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے درخواست کی کہ آپ شیخ الاسلام کا عہدہ قبول فرما لیجئے، لیکن آپ نے اسے منظور نہیں کیا۔ چنانچہ شیخ نجم الدین صغرا کو دہلی کا شیخ الاسلام مامور کیا گیا۔ حضرت نجم الدین صغرا اپنے وقت کے عالم و فاضل اور صاحب طریقت بزرگ تھے، اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر بھائی تھے، لیکن ان کے شیخ الاسلام بننے کے باوجود دہلی میں ان کی مقبولیت نہ ہوئی، بلکہ دن بدن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا، اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں پڑے رہتے۔ اس لیے شیخ نجم الدین صغرا حضرت خواجہ بختیار کاکی سے دل ہی دل میں بغض رکھنے لگے۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے دہلی تشریف لائے تو اپنے پیر بھائی حضرت نجم الدین صغرا سے ملاقات کرنے گئے، لیکن شیخ نجم الدین صغرا نے خواجہ غریب نواز کا نہ استقبال کیا، نہ آپ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ نے آپ سے فرمایا کہ شیخ الاسلامی نے تمہیں مغرور کر دیا ہے کہ تم نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی بھلا دیا۔ اس پر شیخ نجم الدین صغرا نے عرض کی کہ میں تو نام کا شیخ الاسلام ہوں، آپ کے مرید نے ساری دہلی والوں کے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جب سے وہ آئے ہیں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ ملال سن کر حضرت خواجہ صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، میں بابا بختیار کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کو ساتھ لیا اور دہلی سے اجمیر جانے لگے۔ لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی دہلی چھوڑ کر اجمیر جا رہے ہیں تو سارے شہر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگ دیوانے ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور حضرت خواجہ کے قافلے کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار دوڑنے لگے۔ لوگوں کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے قدم پڑ رہے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر لوگ اپنے سر آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ بادشاہ شمس الدین التمش خود حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور حضرت خواجہ بختیار کاکی کو دہلی سے نہ لے جائیں، یہیں رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز نے لوگوں کی دیوانگی اور عقیدت کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا بابا قطب الدین تم دہلی میں ہی رہو، ایک شخص کا دل رکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتا، میں اس شہر کو تمہاری سپردگی میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز واپس اجمیر شریف تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی اپنے عقیدت مندوں اور بادشاہ التمش کے ساتھ دہلی واپس ہوئے۔ آپ کے کاکی کہلوانے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور شدید ضرورت پڑنے پر آپ اپنے پڑوسی بنیے سے ادھار لے لیتے تھے۔ ایک دن اس بنیے کی بیوی نے طنز کرتے ہوئے حضرت خواجہ کی بیوی سے کہا کہ ہم اگر تمہیں ادھار نہ دیں تو تم لوگ بھوک سے مر جاؤ۔ جب آپ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ آئندہ اس سے قرض نہ لینا، ضرورت کے وقت ہمارے حجرے کے طاق میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈال دینا تو ضرورت کے مطابق کاک یعنی روٹی مل جایا کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہونے لگا۔ جب روٹی کی ضرورت ہوتی تو آپ کے حجرے کے طاق میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالا جاتا تو وہاں سے گرم گرم تازی کاک یعنی روٹی نکل آتی۔ ایک دن آپ کی بیوی نے یہ بات اسی بنیے کی بیوی کو بتا دی، اسی دن سے وہاں سے روٹی ملنا بند ہو گئی۔ آپ کی یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ خواجہ بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے توکل، فقر اور استغنا کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔
اگرچہ شہنشاہ شمس الدین التمش اور دوسرے بڑے بڑے امراء آپ کے مرید و عقیدت مند تھے، لیکن آپ نے ان سے کبھی کچھ دنیاوی فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ کی خدمت میں کئی گاؤں بطور جاگیر نذر دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے ہر بار ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہمارے خواجگان کا یہ طریقہ نہیں کہ نذر میں دنیاوی مال و دولت قبول کریں۔ اگر ہم آج یہ گاؤں قبول کر لیں تو کل قیامت میں اپنے خواجگان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شروع میں آپ اپنے گزر اوقات کے لیے کچھ قرض لے لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اگر کچھ نظر آتی تو اسے فوراً غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے یا لنگر خانے میں دے دیتے، جہاں ہر وقت مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا۔ بارہا آپ کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی، مگر آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کرتے، صرف اللہ پر توکل کرتے، صابر و شاکر رہتے۔ ایک بار بادشاہ شمس الدین التمش کا شاہی چوکیدار اختیار الدین ایبک اشرفیوں کے کچھ توڑے لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے اسے قبول کرنے کی ضد کرنے لگا۔ جب وہ نہ مانا تو آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اپنے مسلح کا کونا اٹھا کر فرمایا ذرا ادھر دیکھو۔ اس نے دیکھا کہ سونے چاندی کا ایک دریا آپ کے مسلح کے نیچے بہہ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اس سے فرمایا جسے اللہ نے یہ خزانے عطا کر رکھے ہوں وہ تمہاری اشرفیاں لے کر کیا کرے گا؟ آپ کو محفل سما کا بہت شوق تھا اور آپ قاضی حمی الدین ناگوری کے ساتھ محفل سما میں شریک ہوتے تھے۔ مختلف مقامات پر سما کی محفلیں سجتی رہتی اور آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ آپ کی طبیعت سما سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ سما میں آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی اور آپ کئی روز بے خود و مدہوش رہتے۔ البتہ نماز کے وقت ہوش و حواس درست ہو جاتے اور آپ نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اہل ظاہر اور سما کے مخالف علماء نے بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکانا بھی چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ بادشاہ شمس الدین التمش خود آپ کے عقیدت مند اور مرید تھے۔ اس لیے حاسدوں کی کوئی چال آپ کی محفل سما کو نہ رکوا سکی اور نہ آپ کی مقبولیت میں کوئی فرق آیا۔ سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ جب آپ اوش میں تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ نکاح کے بعد 3 رات اس معمول میں خلل پیدا ہو گیا اور آپ رات کو درود شریف نہ پڑھ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک مرید کو خواب میں حکم بھجوایا کہ میرا سلام قطب الدین بختیار کاکی کو پہنچا اور ان سے کہنا کہ تم جو تحفہ روز ہمیں بھیجتے ہو وہ 3 دن سے نہیں مل رہا ہے۔ وہ شخص سرکار کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہاں اب بتاؤ کہ کیا فرمایا۔ تب حضور کا پیغام آپ کو سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا بے شک میں 3 دن سے اپنی شادی کی مصروفیت میں رہا، اس لیے درود پاک نہ پڑھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور انہیں ان کا مہر دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دہلی آنے تک کوئی نکاح نہیں کیا۔ آخری عمر میں آپ نے دہلی میں نکاح کیا، جن سے آپ کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام حضرت خواجہ احمد تھا، دوسروں کا نام شیخ محمد تھا۔ شیخ محمد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور خواجہ احمد اپنے وقت کے بڑے بزرگ ہوئے اور حضرت محبوب الہی کے دور تک حیات رہے۔ ان کا مزار اپنے والد حضرت خواجہ بختیار کاکی کے پہلو میں چھوٹا سا بنا ہوا ہے۔ جب کم عمری میں ہی آپ کے بیٹے شیخ محمد کا انتقال ہوا تو آپ عالم میں استغراق میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کے رونے کی آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچی
تو آپ نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت بدر الدین غزنوی سے اس کا سبب پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ افسوس اس کی خبر نہ ہوئی، اگر ان کو پہلے سے خبر ہوتی تو خدا سے اس کی زندگی مانگتے اور جو مانگتے ضرور پاتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ کو صبر کی تلقین کی اور دوبارہ مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کی زیارت کو آتا تو اسے بڑا انتظار کرنا پڑتا، جب آپ ہوش میں آتے تو اس سے ملاقات کرتے، اس کے حال چال پوچھتے اور پھر اس سے معذرت کر کے دوبارہ مراقبے میں چلے جاتے۔ ایک بار 7 روز دن رات آپ عالم تحیر میں رہے، صرف نماز کے وقت ہوش میں آئے۔ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، فرائض کے علاوہ آپ 300 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے، رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا آپ کی عادت تھی۔ آپ ہمیشہ خاموش اور رنجیدہ رہتے اور زیادہ وقت آپ کا گریہ و زاری میں گزرتا۔ شروع میں آپ کچھ دیر رات کو آرام کر لیتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے رات کو سونا بالکل بند کر دیا تھا۔ آپ رات کو تلاوت قرآن، ذکر اور عبادت میں گزارتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 20 سال تک زمین سے پیٹھ نہ لگائی، ہر لمحہ یاد الہی میں ڈوبے رہتے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ ان سے ملنے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی اپنے مرشد سے آخری ملاقات تھی۔ اس مجلس میں حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو اپنی خاص روحانی توجہ سے نوازتے ہوئے اپنے مشائخ کے تبرکات آپ کے سپرد کیے، اپنی دستار اور خرقہ پہنا کر آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعا دی کہ جاؤ تم کو خدا کے سپرد کیا اور مقام عزت و بزرگی پر فائز کیا۔ آپ پھر اجمیر سے دلی تشریف لائے۔ آپ کے اجمیر واپس آنے کے 20 دن بعد حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال ہو گیا۔ خواجہ صاحب کے وصال کے بعد سلسلہ چشتیہ کی امامت و مرکزیت آپ کو حاصل ہو گئی اور آپ کی ذات نے سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اگر آپ کی کرامت کا ذکر کیا جائے تو وہ بے شمار ہیں۔ آپ کی یہ شان تھی کہ جو 40 دن آپ کے ساتھ رہ لیتا تھا وہ خود صاحب کرامات ہو جاتا۔ لا تعداد واقعات ہیں جن سے آپ کی کرامت و تصرفات کا اظہار ہوتا ہے۔ چند واقعات ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ایک بار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا علاء الدین کرمانی اور دوسرے کئی بزرگ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے حج کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک حضرت خواجہ قطب صاحب کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل سے اپنے بندوں کے پاس خانہ کعبہ کو بھیج دے تاکہ اس کے بندے اپنے اپنے مقام پر ہی اس کا طواف کر لیں۔ حضرت کے اس ارشاد کے بعد وہاں موجود لوگوں پر ایک کیفیت کا عالم طاری ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے موجود ہے۔ سب نے اس کا طواف کیا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں حج کا ثواب عطا کر دیا۔ ایک بار آپ اپنے مرید خاص اور خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں دریا پڑا اور اس کے پار جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر دریا کی طرف پھونک دیا کہ یکایک دریا سے راستہ پیدا ہو گیا اور دونوں حضرات دریا پار چلے گئے۔ جب آپ ملتان میں تھے تو ایک دن آپ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور شیخ جلال الدین تبریزی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ دشمنوں کا لشکر ملتان کے قلعے کی دیوار تک پہنچ گیا۔ ملتان کا والی ناصر الدین بھاگا بھاگا ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی حضور مدد فرمائیے کہ دشمن قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک تیر ناصر الدین کو دیا اور فرمایا کہ اسے دشمن کے لشکر کی طرف رات میں پھینک دینا۔
चुनांचे उसने ऐसा ही किया। सुबह देखा तो पाया कि कोई दुश्मन वहां मौजूद नहीं है और रातों रात सब मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। एक बार एक शख्स आपकी खिदमत में आया और अर्ज की, हुजूर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे लिए दुआ करें। आपने उससे फरमाया कि अगर मैं कहूं कि मेरी निगाह खुदा के अर्श तक पहुंचती है तो क्या तू यकीन करेगा? उसने कहा कि बेशक, बल्कि उससे भी ज्यादा यकीन करूंगा। आपने फरमाया, अच्छा, जब तू मुझ पर इस कदर यकीन करता है तो मैं तुझसे कहता हूं कि वो चांदी के 80 सिक्के जो तूने अपने घर में रखे हुए हैं, पहले उसे खर्च कर, फिर अपनी गरीबी की शिकायत करना। उसने ये सुना तो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्म से नीची निगाहें करके वापस चला गया। हजरत महबूब इलाही अक्सर आपके मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ करते थे। एक बार मज़ार पर जाते हुए आपके दिल में ख्याल आया कि इतने ज़्यादा लोग इन बुज़ुर्ग के मज़ार पर आते हैं, उनके आने की इन बुज़ुर्ग को खबर होती है या नहीं? महबूब इलाही बयान करते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा ही था और मैं रोज़ा मुबारक के करीब मुराकबे में मशगूल था कि यकयक मैंने आपके मज़ार से ये शेर सुना, मरा जिंदा पिंदार चूखीश तन, मनायम बजा गर तू आई बतन। यानी मेरा जिंदा वजूद तेरी ज़ात का आईना है, तू अगर जिस्म के साथ आए तो मैं अपनी जान के साथ आऊं। एक फासिको फाजिर गुनाहगार शख्स को इंतकाल के बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की पायती की जानिब दफन कर दिया गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। उससे पूछा कि किस अमल के बदले तुझे जन्नत मिली? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत गुनाहगार था। चुनांचे मेरी कब्र में जब अजाब के फरिश्ते आए तो हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की रूह को तकलीफ हुई तो खुदाए पाक ने मुझसे अजाब दूर कर दिया और ख्वाजा साहिब के सदक़े मैं बख्शा गया। कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ पर बेशुमार लोगों ने बैत की और मंजिल मकसूद को पहुँचे। आपके खुलफा की एक बड़ी जमात थी जिसने सिलसिले चिश्तिया के रूहानी फैज़ को आगे मुंतकिल किया। लातादाद लोग आपकी सरपरस्ती में वासिल हक हुए और आपने बेशुमार लोगों को बारगाहे खुदा तक पहुँचा दिया। आपके खुलफा में सबसे अजीम खलीफा और आपके जानशीन हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में ही अपना खलीफा अकबर और जानशीन मुकर्रर कर दिया था और वसीयत कर दी थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे वो तबर्रुकात जो मुझे मेरे मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मिले हैं, वो सब शेख फरीदुद्दीन को दे देना। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आपके जानशीन हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक पाकपत्तन शरीफ में है और आप हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी के मुर्शिद करीम हैं। आपके अलावा हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी के जो और दूसरे खलीफा हुए उनके नाम हैं शेख ताजुद्दीन मुनव्वर ऊशी, शेख बदरुद्दीन गज़नवी, शेख बदरुद्दीन मुए ताप छोटे सरकार बदायूनी, शेख ज़ियाउद्दीन रूमी, शेख बुरहानुद्दीन बल्खी, शेख अहमद समाजी, शेख अहमद बीनी, शेख नजमुद्दीन कलंदर, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख सूफ़ी बुद्धनी, शाह खिज़्र कलंदर, हज़रत शेख फ़िरोज़, शेख हुसैन, मौलाना बुरहानुद्दीन हलवाई, शेख महमूद बिहारी, शेख बाबा संजरी, सुल्तान नसीरुद्दीन गाजी बदायूनी, बाबा बहरी बहरे दरिया, शेख महमूद मालामाल किरमानी, शेख सादुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश वगैरह। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी एक बार ईद की नमाज पढ़कर ईदगाह से वापस लौट रहे थे कि यकायक एक जगह रुककर कुछ गौर करने लगे। ये वो जगह थी जहां इस वक्त आपका मज़ार शरीफ है। जो लोग आपके साथ थे उन्होंने अर्ज़ की, मखदूम आज ईद का दिन है और मखलूक आपकी मुंतज़िर होगी कि आप घर तशरीफ़ लाएं और कुछ तनावुल फरमाएं। आप यहाँ क्यों देर कर रहे हैं?
آپ نے فرمایا مجھے اس زمین سے اہل دل کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا اور اسے اپنے خاص پیسے دے کر اس زمین کو خرید لیا اور وصیت فرمائی کہ مجھے اسی جگہ دفن کرنا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ شیخ علی سنجری کی خانقاہ میں محفل سما میں مشغول تھے۔ صاحب حال اور اہل کمال صوفیہ شریک محفل تھے۔ اس مجلس میں حضرت خواجہ کے تمام احباب اور دوستوں کے ساتھ آپ کے چہیتے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری بھی تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی پر ایک کیفیت طاری تھی کہ یکایک قوال نے حضرت احمد جام کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ شعر پڑھا، کشتگانے خنجرے تسلیم را، کشتگانے خنجرے تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرست، تو حضرت خواجہ کی حالت بدل گئی۔ آپ پر زبردست وجد طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی آپ کو اسی حالت میں مکان پر لائے۔ قوال بھی ساتھ آئے۔ قوالی ہوتی رہی۔ جب بھی آپ کو ہوش آتا آپ اس شعر کی تکرار کرواتے۔ عالم وجد یہ تھا کہ جب شعر کا پہلا مصرع پڑھا جاتا تو آپ کی روح جسم مبارک سے نکل جاتی، اور جب دوسرا مصرع پڑھا جاتا تو روح واپس جسم میں آ جاتی۔ نماز کے وقت آپ ہوش میں آ جاتے، نماز ادا کرتے اور پھر وہی حالت طاری ہو جاتی۔ 3 دن ہو گئے آپ کی یہی حالت رہی، بلکہ وجد و بے خودی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور یہ عالم ہو گیا کہ آپ کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جب آپ بے خودی میں نعرہ لگانا چاہتے تو قاضی حمید الدین ناگوری اپنے ہاتھ سے آپ کا منہ بند کر دیتے اور فرماتے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو جلا دیں؟ اللہ اکبر۔ غرض آپ کا دہن تو بند ہو گیا، لیکن آتش عشق نے آپ کے جسم کو جلا دیا۔ حکیم کو بلایا گیا، اس نے آپ کی نبض دیکھ کر کہا کہ یہ مرض عشق ہے، اس کا علاج میرے پاس نہیں، کیونکہ آتش عشق نے ان کے دل و جگر کو بالکل جلا دیا ہے، اب علاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ الغرض 4 شبانہ روز آپ اسی کیفیت میں رہے۔ 5ویں شب اسی شعر کو سنتے ہوئے بتاریخ 14 ربیع الاول 633 ہجری مطابق سن 1235 عیسوی کو آپ نے اپنی جان اپنے محبوب حقیقی پر قربان کر دی۔ وصال کے وقت آپ کا سر قاضی حمید الدین ناگوری کی گود میں تھا اور پاؤں اپنے خلیفہ حضرت بدر الدین غزنوی کی گود میں۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر سارے شہر میں کوہرام مچ گیا اور مخلوق خدا آپ کے آخری دیدار کو ٹوٹ پڑی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کوئی حرام کام نہ کیا ہو، جس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ قضا ہوئی ہو اور نہ جماعت کی تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی ہو۔ ایسی حالت میں سلطان شمس الدین التمش روتے ہوئے آگے بڑھے اور عرض کی کہ پیر و مرشد نے میرا راز فاش کر دیا، یہ ساری خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے جنازے کو کاندھا دے کر قبر تک پہنچایا۔ دوستو، آپ اگر سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس میں ہم نے حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر ایک عمدہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وصیت کے مطابق آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جو جگہ آپ نے اپنی حیات میں دفن کے واسطے خریدی تھی۔ آج یہاں پر بہت سے اولیاء اللہ اور مشائخ آرام فرما ہیں۔ شاید انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے اہل دل کی خوشبو آتی ہے۔ دوستو، درگاہ حضرت خواجہ بختیار کاکی میں اس وقت تقریباً 18 بزرگوں کے مزارات ہیں۔ ہم نے ان تمام مزارات اور مقدس مقامات کی زیارت کی ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس مقام کی عظمت کا اندازہ ہوگا
کہ یہاں کیسے کیسے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی اسی درگاہ میں موجود حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی کی حیات پر الگ الگ ڈاکیومنٹری ویڈیوز بھی بنا دی گئی ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن دونوں میں دے دیے ہیں، تو انہیں ضرور چیک کریں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ پرانی دہلی مہرولی میں قطب مینار کے پاس ایک بہت پرفضا اور بڑے مقام پر مرجع خلائق ہے۔ اہل دل حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اجمیر شریف نہ جا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو۔ انشاءاللہ اسے وہی فیض یہاں حاصل ہوگا جو اجمیر میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی حاضری دربار غریب نواز کی حاضری کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آستانے کو تا قیامت سلامت رکھے، آپ کا فیض ہم جیسے گناہگاروں پر جاری رکھے اور ہمیں حشر میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔